الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مختصر سلسلے میں ہم پیارے آقا علیہ السلام کی بڑی خوبصورت احادیث فضائل درود سے متعلق سنتے ہیں، بزرگوں کے بڑے شاندار واقعات، درود پاک کی برکتوں کے بارے میں سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سلسلے میں ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ بھی ہم سیکھ سکیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علی مرۃ واحدۃ فتقبلت محى اللہ عنہ ذنوب 80 سنہ۔ یہ میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اور وہ قبول کر لیا جائے تو اللہ عز و جل اس شخص کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، یعنی ایک درود پاک قبول ہو جائے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر کیوں ہم فضول باتیں کریں، پھر کیوں ہم اپنا وقت ضائع کریں؟ کمائیے نہ نیکیاں۔ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ واقعی ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی حدیث سنیے، مزید ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سرہ ان یلقى اللہ راضیا فلیکثر الصلاۃ علی، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ ہماری بخشش ہو جائے؟ کثرت سے درود پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ اب ایک بڑی یونیک، بڑی انوکھی حدیث، بڑا زبردست، جس کو آپ کہیں کہ آپ کو یہ مدنی پھول سیکھنے کو ملے گا۔ بہت سارے ہو سکتا ہے کہ غریب اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہوں جو صدقہ و خیرات زیادہ نہ کر سکتے ہو، ویسے کرتے رہنا چاہیے جتنی بھی انسان کی جو حیثیت ہو۔ کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کے پاس جب مال کم ہوتا تو صدقہ ہی نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتے۔ اب تھوڑا بھی کریں مگر کریں ضرور۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے حلال کمایا، خود کھایا یا پہنا اور اللہ عز و جل کی مخلوق میں سے کسی کو کھلایا یا پہنایا تو یہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اور جس شخص کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ یوں دعا کرے: اللہم صلی علی عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو یہ درود پڑھنا اس کے لیے زکوٰۃ ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو یہ دعا یاد کر لیجیے، درود یاد کر لیجیے۔ اسکرین پر آپ دیکھیں گے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں: اللہم صلی علی عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایسا کیجئے، اسکرین پر یہ درود پاک لکھا ہے، آپ اس کی تصویر کھینچ لیجئے، آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ جو خاص طور پہ میرے غریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے گویا زکوٰۃ ہو جائے گی، آپ کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ راہ خدا میں جیب سے بھی صدقہ کرنا چاہیے، اور اس درود پاک کی یہ خاص فضیلت بھی آپ نے سن لی ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے غسل و طہارت ہوتی ہے، اور مومنوں کے دل کو زنگ سے صاف کرنے کا سامان مجھ پر درود پڑھنا ہے، یعنی دلوں کا زنگ دور کرنا ہے تو درود پاک پڑھنا ہے۔ ہم سبھی تو چاہتے ہیں نا کہ دلوں کا یہ زنگ دور ہو جائے، دل یاد الہی میں تڑپنا شروع ہو جائے، غم مدینہ میں دل بے قرار ہونا شروع ہو جائے، عشق رسول کا خزانہ دل میں آ جائے۔ کون نہیں چاہتا؟ بڑا خوبصورت شعر ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا: رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار بدی۔ پھر کیوں نہ ہم درود پاک پڑھیں تاکہ دلوں کا زنگ دور ہو اور ہمارا دل جو ہے وہ یادگار مدینہ بن جائے۔ ایک اور حدیث پاک اور پھر ہم چلیں گے واقعات کی طرف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں بڑی پیاری حدیث ہے، ہم میں سے کون نہیں چاہتا جنت میں جائے۔ حدیث سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں: من صلی علی فی یوم 1000 مرۃ، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، آقا فرماتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1000 بار روز درود پاک پڑھ لیں، مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں، لگے گا کچھ وقت، 40 منٹ 50 منٹ 40-50 منٹ اگر دے کر اتنا بڑا انعام ملتا ہو تو پھر کیوں نہ کرے۔ اسلامی بہنیں بالخصوص
آپ تو گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں, گھر کے کام کاج ہاتھ سے ہوتے ہیں, زبان تو فارغ ہے نا, پڑھتے رہیے درود. آپ کے گھر پر بھی رحمتیں, آپ کھانا پکائیں گی, کھانے میں بھی برکتیں, اور انشاءاللہ یہ خزانہ بھی مل جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرما لے. اور اب وقت ہوا ہے بڑا ہی خوبصورت ایک واقعہ سننے کا. سیدی ابو مواہب رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب جو مشاہدات نبوی علیہ السلام پر مشتمل ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر سو گیا. میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو اپنے سرحانے تشریف فرما دیکھا. میں نے عرض کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کا بندہ ہوں اور تم میرے غلام. آئے ہائے کیا خوبصورت بات انہوں نے سنی. تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس پر راضی ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اس پر راضی ہو تو مجھ پر درود بھیجتے وقت کامل درود کیوں نہیں بھیجتے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی طوالت کی وجہ سے. فرمایا جب درود و سلام پڑھو تو اول اور آخر خواہ ایک بار ہو بھیجا کرو. میں نے عرض کی حضور وہ کامل درود کس طرح پڑھا کروں. تو اب میرے آقا نے کون سا درود تعلیم فرمایا آج یہ بھی نوٹ کر لیجیے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی بہت خوبصورت درود پاک ہے. درود ابراہیمی بھی پڑھتے رہنا چاہیے. یہ درود پاک بھی اگر یاد ہو جائے تو اس کو بھی پڑھیں اور اس کی بھی خوب برکت لوٹیں. ایک اور بہت خوبصورت واقعہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے بھائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سلام کرنے آیا تو آپ نے فرمایا بھائی جان وعلیکم السلام, میں نے آج رات نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. سرکار علیہ السلام نے مجھے ایک ڈول عطا فرمایا جس میں پانی تھا. میں نے سیر ہو کر پانی پیا, اس پانی کی ٹھنڈک میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ اے بھائی آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا. انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھ کر. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, جب جب یہ سلسلہ ہم کرتے جا رہے ہیں نبی پاک کی کرم نوازیاں کثرت سے درود پڑھنے والوں پر سنتے چلے آ رہے. اے کاش درود پاک ہماری زبان پر ایسا آ جائے کہ ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہے اور اس کی برکت سے ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. درود پاک پڑھتے رہیے, برکتیں لوٹتے رہیے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے میں اور فضائل درود لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.